الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں حضرت لقمان حکیم کی بہت سی نصیحتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن کریم ایک نصیحت کی کتاب ہے، عبرت حاصل کرنے کی کتاب ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو صرف برکت حاصل کرنے کے لیے سمجھ رکھا ہے، اٹھا کر چوم لیا پیشانی اور سینے سے لگا لیا۔ یہ بھی اچھی چیز ہے، قرآن کا جتنا زیادہ ادب کیا جائے گا اتنی ہی اللہ تبارک و تعالی ہمیں ترقیات سے نوازے گا، مگر صرف اتنا کام کافی نہیں ہے کہ قرآن کو چوم لیا جائے، سینے سے لگا لیا جائے اور رکھ دیا جائے، بلکہ قرآن کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی خود قرآن کے نازل کیے جانے کے، قرآن کے اتارے جانے کے مقصد کو بیان فرما رہے ہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو آ پہنچی تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی نصیحت۔ قرآن کو نصیحت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا۔ جیسے جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے ہم دوا لیتے ہیں، روحانی بیماریوں کا، دلوں کی بیماریوں سے شفا اور دلوں کی بیماریوں کا علاج یہ قرآن پاک ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن پاک ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے پچھلے گزرے ہوئے لوگوں کے واقعات کو بیان فرمایا ہے۔ کیوں بیان فرمایا؟ اس لیے نہیں کہ ہم سن کر کے لطف اٹھائیں، قصے کہانیاں سن کر کے ہمارے کانوں کو لذت حاصل ہو جائے اور مزے اڑائے۔ قرآن اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن اس لیے
تاکہ جتنے اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے نیک بندوں کے حالات قرآن نے بیان کیے، ان کی صفات، ان کی اچھی عادتوں کو قرآن نے ذکر کیا، ہم ان صفات کو، ان اچھی عادتوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کی فکر کریں۔ اور جن قوموں پر عذاب اتارا گیا، جن کی گرفت اور پکڑ ہوئی، جن کی بری عادتوں کو قرآن نے کھول کھول کر ہمارے سامنے بیان کیا، ان برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی، ان برائیوں کو اپنی زندگی سے نکال دینے کی ہم فکر کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے جن نیک اور برگزیدہ بندوں کا ذکر فرمایا ہے، ان میں سے ایک حضرت لقمان حکیم بھی ہے۔ حضرت لقمان حکیم کون ہے؟ حضرت لقمان حکیم مال و دولت کے اعتبار سے کوئی بڑے سرمایہ دار آدمی نہیں تھے، بہت زیادہ سونے چاندی زیورات مکانات اور سواریوں کے مالک نہیں تھے، بلکہ ایک حبشی غلام تھے، غلامی کی زندگی ابتدا میں بسر کر رہے تھے۔ چہرے کے اعتبار سے کوئی بہت زیادہ حسین اور خوبصورت اور گورے رنگ کے آدمی نہیں تھے، بلکہ سیاہ فام کالے رنگ کے تھے، اور جسمانی اعتبار سے کوئی بہت زیادہ طاقتور لمبے چوڑے قد کے آدمی نہیں تھے، بلکہ پست قد تھے، ٹھنگنا تھے۔ اس کے باوجود جب انہوں نے اپنی زندگی کو اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ سے سنوار دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا اونچا مقام اور اتنا اونچا مرتبہ عطا کیا کہ قرآن کریم میں ان کے نام سے پوری ایک سورت نازل کی گئی، اور قیامت تک جب تک قرآن رہے گا، جب تک قرآن پڑھنے والے رہیں گے، اس وقت تک حضرت لقمان حکیم کا نام لیا جاتا رہے گا۔ معلوم ہوا کہ اونچے مقام اور اونچے مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے مال اور حسن و جمال اور قوت و طاقت ضروری نہیں ہے۔ آج دنیا والے سمجھ رہے ہیں مال حاصل ہوگا تو کرسی ملے گی، عہدہ ملے گا، منصب ملے گا، حسن و جمال اور خوبصورتی کی بنیاد پر لوگ ہمارے قریب آئیں گے، جبکہ لقمان حکیم کی زندگی ہمیں بتلا رہی ہے کہ اگر ہم نے اپنی صورت سے زیادہ اپنی سیرت کو عمدہ بنانے کی فکر کی تو اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ترقیات سے نوازیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لقمان حکیم کو اختیار دیا تھا، آپ چاہیں تو نبوت لے لیں، نبی بنا دیا جائے، اور اگر آپ چاہیں تو آپ کو حکمت دے دی جائے، دانائی اور ہوشیاری، چالاکی کی باتیں آپ کی زبان سے نکلنے لگے۔ لقمان حکیم نے نبوت کے مقابلے میں حکمت کو پسند کیا۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ جب آپ کو اختیار دیا گیا نبوت دی جائے یا نہ دی جائے، پھر آپ نے کیوں نبوت کو اختیار نہیں کیا؟ لقمان حکیم نے جواب دیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے مجھے عطا کی جاتی تب تو میری نصرت ہوتی، میری مدد ہوتی، اگر میں نے اپنے اختیار سے اس کو لیا تو پھر ہو سکتا ہے اللہ کی مدد میرے ساتھ شامل حال نہ ہو۔
عہدہ اور منصب، کرسی کی لالچ یہ طلب کرنے کی چیز نہیں ہے، مانگنے کی چیز نہیں ہے، مانگ کر لینے کی چیز نہیں ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے ملے گا عہدہ اور منصب تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مدد ہوگی، اور اگر ہم نے اس کی لالچ کی اور مانگ کر کے لیا اور پھر اس کی ذمہ داری کو نبھا نہ سکے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بڑی گرفت ہے، بڑی پکڑ ہے۔ اس لیے لقمان حکیم کی زندگی ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ تکبر سے، گھمنڈ سے، اپنی بڑائی اور اپنے آپ کو اونچا سمجھنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہمیشہ چھوٹا بننے کی، تواضع اور عاجزی کی فکر کرنی چاہیے۔ لقمان حکیم کی بہت سی نصیحتوں کو قرآن نے ذکر کیا ہے، ان میں سے لقمان حکیم کی 3 نصیحتیں قرآن کریم کی اس ایک آیت میں بیان کی گئی ہے جس کو شروع میں تلاوت کیا گیا۔ وہ 3 نصیحتیں کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی حضرت لقمان حکیم کی نصیحتوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یا بنی اقم الصلاۃ۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلی نصیحت کی، اے میرے پیارے بیٹے نماز کو قائم کر۔ دوسری نصیحت، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اچھی باتوں کا لوگوں کو حکم دیا کر اور برائیوں سے منع کیا کر، یہ دوسری نصیحت۔ اور تیسری نصیحت، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، تجھے پہنچنے والی مصیبتوں پر صبر کیا کر۔ یہ 3 اعمال بیان کیے اور ان کے بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا، ان ذالک من عزم الامور، یقیناً یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ ہم ہمت والے کام کس کو سمجھتے ہیں؟ اگر کسی نے کسی بہادر آدمی کے سامنے 2-4 گالیاں دے دی اور کھری کھوٹی سنا دی، کسی کو 2-4 غصے لگا دیے، پچھاڑ دیا، کہتے ہیں بہت ہمت والا آدمی ہے، بہت حوصلے والا آدمی ہے۔ قرآن ہمت والے کام بتلا رہا ہے، ایسے امور اور ایسے اعمال بتلا رہا ہے جن کے کرنے کے لیے ہمت اور حوصلے کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلا حکم قرآن نے بیان فرمایا، اقم الصلاۃ، نماز قائم کیجئے۔ نماز قائم کرنا ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ نماز اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ نماز دین کا بنیادی ستون ہے۔ نماز یہ پچھلے گناہوں کی، برائیوں کی، کمی کوتاہیوں کی معافی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت اچھی مثال دے کر کے سمجھایا۔ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے فضائل اعمال میں بھی وہ حدیث ذکر کی ہے۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم، تمہارا کیا خیال ہے تم میں سے کسی آدمی کے مکان کے دروازے پر ایک نہر ہو،
اور مسلم شریف کی روایت میں اس نہر کی کیفیت بھی ذکر کی کہ جس کا پانی جاری ہو، بہنے والا ہو اور گہرا ہو، یعنی اس کا پانی بہت صاف شفاف ہو۔ وَيَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، اور وہ آدمی روزانہ 5 مرتبہ اس نہر کے پانی میں غسل کرتا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھتے ہیں هل يبقى من درنه شيء، تو کیا روزانہ 5 مرتبہ صاف شفاف پانی سے غسل کرنے کی وجہ سے، نہانے کی وجہ سے اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جواب دیا لا یبقى من درنه شیء۔ 5 مرتبہ صاف شفاف پانی سے غسل کرے گا تو ظاہر ہے کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، یہی مثال ہے 5 فرض نمازوں کی، يَمْحُ اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا، اللہ تبارک و تعالی ان 5 نمازوں کے اہتمام کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو، ہماری برائیوں کو مٹا دیں گے۔ مگر کون سی نمازیں گناہوں کو مٹا دے گی؟ کون سی نمازیں برائیوں کا کفارہ بن جائے گی؟ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ جملہ فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کیجیے۔ صرف یہ نہیں کہہ دیا نماز پڑھو، بلکہ یہ فرمایا نماز قائم کرو۔ قرآن میں بھی جگہ جگہ جہاں ہمیں نماز کا حکم دیا گیا ہے وہاں اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز کو قائم کرنے کا کیا مطلب؟ علماء نے نماز کو قائم کرنے میں بہت ساری باتوں کو شامل کیا ہے۔ مثال کے طور پر وضو کو اچھی طرح سے کیا جائے، پابندی کے ساتھ پڑھا جائے، ایسا نہیں کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا۔ مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کی جائے، جتنے ارکان ہیں، فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات، ان سب کو ٹھیک ٹھیک طور پر ادا کیا جائے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے۔ یہ ساری باتیں نماز کو قائم کرنے میں شامل ہیں۔ مثال کے طور پر نماز کی شرطوں میں سے اہم ترین وضو ہے۔ اب وضو کو اچھی طرح سے کرنا، وضو کے کچھ فرائض ہیں، کچھ سنتیں ہیں، کچھ مستحبات اور آداب ہیں، ہم اس کو اتنی زیادہ توجہ سے نہیں کرتے ہیں، اہمیت نہیں دیتے ہیں اس کو۔ جبکہ صحیح بخاری میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پیچھے تھے اور کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آگے نکل گئے، اور عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ تو جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آگے پہنچے ہوئے تھے انہوں نے جلدی جلدی وضو کر لیا، نماز چھوٹ نہ جانے کے ڈر سے۔ جلدی جلدی وضو کرنے کی وجہ سے ان کے پاؤں کی ایڑیاں خشک رہ گئی، سوکھی رہ گئی۔
جیسے عام طور پر سردیوں کے موسم میں ہوتا ہے کہ جلدی جلدی وضو کرنے میں بہت سارے اعضاء خشک رہ جاتے ہیں، سوکھے رہ جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے زور سے آواز لگائی انہیں، وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، دوزخ کی آگ کی ہلاکت ہے ان ایڑیوں کے لیے جو وضو میں سوکھی رہ جائے۔ وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، دوزخ کی آگ کی ہلاکت ہے ان ایڑیوں کے لیے جو وضو میں سوکھی رہ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ بلند آواز سے اس جملے کو دہرایا۔ تو وضو کے فرائض ہیں، وضو کی سنتیں ہیں، وضو کی 13 سنتیں ہیں، کسی نے ایک شعر میں اس کو جمع کر دیا ہے۔ نیت بسم اللہ گٹوں تک ہاتھ، نیت بسم اللہ گٹوں تک ہاتھ، مسواک کلی ناک کر صاف، ترتیب وار لگاتار ہر عضو 3 بار، 2 مسح 2 خلال، یہ 13 سنتیں ہو گئی۔ نیت بسم اللہ گٹوں تک ہاتھ، یہاں تک 3 سنتیں ہو گئی، نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا، دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا۔ مسواک کلی ناک کر صاف، دوسری 3 سنتیں ہو گئی، مسواک کرنا، کلی کرنا، ناک صاف کرنا، 6 ہو گئی۔ ترتیب وار لگاتار ہر عضو 3 بار، ترتیب سے وضو کرنا، ایسا نہیں کہ پہلے پاؤں دھو لیے پھر ہاتھ دھوئے، ترتیب سے وضو کرنا لگاتار، یعنی پیدر پہ ایک عضو سوکھنے نہ پائے اس سے پہلے دوسرا عضو دھو لینا، ترتیب وار لگاتار ہر عضو 3 بار، ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا، اور 3 سنتیں 9 سنتیں ہو گئی۔ 2 مسح 2 خلال، پورے سر کا مسح کرنا اور کانوں کا مسح کرنا، اور 2 خلال ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا اور داڑھی کا خلال کرنا، یہ 4 سنتیں اور ہو گئی، 9 اور 4 12 ہو گئی۔ تو وضو کو اچھی طرح سے کرنا یہ اقامت صلاۃ میں نماز کو قائم کرنے میں شامل ہے۔ نماز کو قائم کرنے میں یہ بات ہے کہ نماز کو پابندی سے پڑھا جائے، ایسا نہیں جیسے وہ حقانی صاحب بیان فرماتے تھے ہماری نمازوں کا حال، کہ ہماری نمازوں کا حال کیا ہے، 8 کی کھاٹ کی 360 کی، 8 کی یعنی ہفتے میں 1 دن جمعہ، کھاٹ کی یعنی جنازے کی، اور 360 کی یعنی سال میں 1 مرتبہ عید الفطر کی اور عید الاضحیٰ کی۔ ایسے نہیں بلکہ روزانہ 5 وقت کی نمازوں کو اللہ نے فرض اور لازم قرار دیا ہے، ان کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی معافی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت اور ذمہ داری لی ہے، اور جو نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا کوئی ذمہ داری نہیں، چاہے تو اسے معاف کر دیا جائے، چاہے تو اسے سزا دی جائے۔ تو نماز کو قائم کرنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ پابندی سے پڑھا جائے اور مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھی جائے۔ ہم بار بار سنتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر شفیق ہیں، مہربان ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں پر جو بغیر عذر کے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اتنا زیادہ غصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھروں کو آگ لگانے کے لیے بھی تیار ہیں۔
تو پانچوں نمازوں کو مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ بھی اقامت نماز میں نماز کو قائم کرنے میں شامل ہے۔ پھر نماز کو قائم کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ جتنے ارکان، جتنے شرائط، جتنے فرائض، جتنے واجبات، جتنی سنتیں، مستحبات، آداب ہیں، ان سب کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی مجلس لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے آ کر کے جلدی جلدی نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر سلام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ صحابی پھر سے گئے، دوبارہ اسی طرح نماز پڑھی، پھر سے آ کر سلام کیا، آپ نے دوبارہ سلام کا جواب دے کر کے یہی فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری مرتبہ پھر یہی بات پیش آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان صحابی نے عرض کیا والذی بعثنی والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق بات لے کر بھیجا ہے، ما احسن غیر ھذا، اللہ کے رسول اس سے زیادہ اچھی نماز تو میں نہیں جانتا، مجھے سکھا دیجئے، علمنی یا رسول اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوری نماز کا طریقہ سکھلایا۔ اذا قمت الى الصلاة فکبر، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو تکبیر تحریمہ کہہ، کبر، تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کے لفظ کا کہنا یہ شرط ہے۔ ایسے ہی ہاتھ اٹھا کر کے باندھ دیے اور زبان سے تکبیر نہیں کہی تو نماز میں داخل ہی نہیں ہوئے، کیسے نماز صحیح ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے آپ نے فرمایا کبر، تکبیر تحریمہ کے، پھر آپ نے فرمایا ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، پھر جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکے قرآن پڑھ۔ ثم قرأ، اقرأ قراءت نماز میں شرط ہے، فرض ہے۔ ایسے ہی ہاتھ باندھ کر کے سوچتے رہے، تو یہ سوچنا ہوا، پڑھنا نہیں ہوا۔ ہونٹ حرکت نہیں کر رہے ہیں، زبان حرکت نہیں کر رہی ہے، تو گویا ہم سورہ فاتحہ کو، سورت کو سوچ رہے ہیں، پڑھ نہیں رہے ہیں۔ جب قراءت پڑھنے کا فرض ہی ادا نہیں ہوا تو کیسے نماز صحیح ہو سکتی ہے؟ ایسے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز کا طریقہ بیان فرمایا۔ ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر رکوع کرے تو اطمینان سے رکوع کر۔ ثم قم حتی تعتدل قائما، پھر کھڑا ہو تو اطمینان سے کھڑا ہو، برابر کھڑا ہو، قومہ اچھی طریقے سے کرنا۔ سجدہ کرے تو اطمینان سے سجدہ کر، بیٹھے دو سجدوں کے درمیان تو اطمینان سے بیٹھ۔ یہ پورا طریقہ بیان کرنے کے بعد فرمایا ثم فعل ذلك في صلاتك كلها، پھر اپنی ہر نماز ایسے ہی پڑھا کر۔ تو نماز کو قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ وضو کو بھی اچھی طرح سے کیا جائے، پابندی سے پڑھی جائے، جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، سنن، فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات، آداب
ان سب کی رعایت کے ساتھ پڑھی جائے، خشوع و خضوع کے ساتھ، اللہ کے استحباب اور دھیان کے ساتھ پڑھی جائے۔ حضرت لقمان حکیم نے سب سے پہلی جو نصیحت کی تھی وہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر۔ دوسری نصیحت کی وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اچھی باتوں کا حکم کیا کر، بری باتوں سے روکا کر۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائیوں کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا ہر مسلمان کا ایمانی فریضہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بیان فرمائی، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو آدمی برائی کو دیکھے چاہیے کہ اپنے ہاتھوں سے اس کو بدل دے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر ہاتھوں سے نہیں بدل سکتا زبان سے بول کر روک دے۔ فإن لم يستطع فبقلبہ، اگر زبان سے بھی نہیں منع کر سکتا دل میں اس کو برا سمجھے، گناہ سمجھے، غلط سمجھے۔ معاشرے میں کتنے گناہ، کتنی برائیاں ایسی ہیں کہ آج ہماری زندگیوں سے اس کے گناہ ہونے کا، غلط کام ہونے کا احساس بھی نکل چکا ہے۔ تو کم از کم اتنا کہ ہمیں گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ہو۔ دوسری نصیحت یہ تھی کہ اچھائیوں کا حکم کیا کر اور برائیوں سے روکا کر، اور اس راہ میں جتنے حالات، جتنی مصیبتیں، جتنی دشواریاں پیش آئے گی، تیسری نصیحت یہ فرمائی وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، تجھے پہنچنے والی مصیبتوں پر صبر کیا کر۔ یہ تین کام کر لے گا تو قرآن یہ کہتا ہے اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یقیناً یہ ہمت والے کاموں میں سے ہیں۔ شروع میں ایک آیت قرآن کی یہی تلاوت کی تھی، پھر سے ایک مرتبہ اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، نماز قائم کیا کر اور لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دیا کر اور برائیوں سے منع کیا کر، اور تجھے پہنچنے والی مصیبتوں پر صبر کیا کر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔